اور جب وہ خطابت کرتے ہیں تو قدموں کو دوڑا دیتے ہیں۔ وہ خطیب کی خطابت دعوت بھی ہے، اس خطیب کا بیان تبلیغ بھی ہے، اور اس خطیب کی خطابت نصیحت بھی ہے۔ اس سے میری مراد صدر جمعیت علماء حضرت مولانا سید آصف صاحب ندوی ہے۔ میں حضرت والا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو قیمتی باتوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ ہے پیر کو چبھے گا۔ اور مختصر کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول من بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز ہم سب کے محترم حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا وسیم حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم سب کے بہت ہی محترم حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے بھائی، میں نام بھول رہا ہوں، معذرت کا ہوں، اور تمام ہی سامعین کرام، وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس سے بہت پہلے ہی بیٹھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں خود بھی مشتاق ہوں اس بات کا کہ میرے بعد جو مقرر آنے والے ہیں ان کی باتوں سے مستفید ہوں۔ میرے قابل صد احترام بزرگ اور عزیز دوستو، ایک بات میں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے۔ ہر نماز میں ہم جو بالکل سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو رب ہے، اس رب کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ ہے، ہمارا رب ہے، لیکن رب کی جو تعریف مفسرین کرام نے کی ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد لمحہ بلمحہ بتدریج اس کو جو ہے ارتقاء اس کا کرتا رہے اور اس کو کمال کے درجے تک پہنچائے۔ یہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، زبان حالانکہ ہوتی ہے، چل نہیں سکتا حالانکہ پیر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ اس کے اعضاء کے اندر قوت بھی دیتا ہے، اور اس کو جتنی چیزیں اور صلاحیتیں اس دنیا میں درکار ہے، جو صلاحیتیں اس کو اس دنیا میں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری صلاحیتیں عطا کرتا رہتا ہے۔ اور صرف انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کیا، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے جتنی صلاحیتیں اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے اس دنیا میں چاہیے،
اللہ تعالیٰ وہ ساری صلاحیتیں اپنی اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ رب کی صحیح تعریف ہے کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو یا اپنی مخلوق کو اس کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ ترقی دیتے دیتے کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کو بات کرنی نہیں آتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر زندگی بچانے کے لیے کچھ غذا کی ضرورت ہے، تو اس کو بتائیے مجھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون سا ڈاکٹر بتاتا ہے، کون سا جو ہے ٹیچر بتاتا ہے، یا کون اس کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہیں اپنی ماں کے سینے سے دودھ کو جو ہے اپنی غذا کی شکل میں حاصل کرنا ہے؟ وہ بچہ روتا ہے تو رونے کے بعد اس کا منہ سب سے پہلے اپنی ماں کے سینے کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر ودیعت کیا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پروان چڑھاتا ہے اور جو صلاحیتیں چاہیے وہ دیتے رہتا ہے۔ تو یہ زندگی بچانے کی چیزیں ہیں۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے ساری صلاحیتیں دی، لیکن جو ذوی العقول ہیں، عقل مند لوگ ہیں، جو ہم لوگ انسان ہیں اور جن ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس تکوینی نظام کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک الگ نظام بھی رکھا ہے جس کو تشریعی نظام کہتے ہیں۔ یعنی انسان کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس آخرت والی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ہی بتا دی۔ اور اس کے لیے اللہ نے کیا نظام بنایا؟ بھئی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دی، وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ پہلا انسان جو اللہ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو انسان کے ساتھ ساتھ پہلا نبی بھی بنایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ہوتا یہ تھا ابتدا میں، بالکل آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی ایک محدود وقت کے لیے ہوا کرتا تھا، وہ آیا کرتے تھے، اللہ سے براہ راست ہدایت حاصل کیا کرتے تھے اور اس ہدایت کی تبلیغ لوگوں میں کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے اپنی اخروی زندگی اور اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر بتایا کرتے تھے۔ ایک محدود وقت کے لیے آیا کرتے تھے، محدود جو ہے جگہ کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے، ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لاتے رہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے اس تشریعی معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ فرمایا، یہاں تک کہ اخیر میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں بنا کر روانہ فرمایا، اور ایک مرحلہ آپ کا جب ہو گیا، آپ کی نبوت ہو گئی، آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام جو انسان کی رہنمائی کا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا آدم سے لے کر اب تک کہ تم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سامان یہاں پر رہتے ہوئے اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جو چاہیے، ہم نے سلسلہ وار لمحہ بلمحہ انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتے گئے، اور اب وہ پورا نظام مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا۔ دین کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اور نعمت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کہا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت آج مکمل کر دی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دین تو وہ دستور زندگی ہیں، وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے اسلام کی شکل میں ہم کو دیا ہے، اور وہ نعمت جس کے کامل کرنے کا اور مکمل کرنے کا اللہ نے اعلان کیا، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ وہ آپ کا وجود باب مسعود ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد اب جو ہے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟
نبیوں کا کام براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر اس کی تبلیغ بندوں تک کرنا اور انہیں اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کا ہنر بتانا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت ہم نے مکمل کر دی، اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ احادیث میں بھی یہ فرما دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ بھئی اب تک جو انسان آئے ہیں تو ٹھیک ہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جتنے انسان آئے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو انسان دنیا میں پیدا ہوں گے ان کو وہ ہدایت کا سامان کہاں سے ملے گا جب نبی ہی نہیں ہے؟ سوال تو کسی نہ کسی شکل میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ اب وہ جو آنے والی نسل ہے قیامت تک کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت محمدی کے جو پیدا فرمایا ہے وہ آپ کے اس ختم نبوت کے مشن کو رہتی انسانیت کے لیے جاری کرنے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ قرآن میں فرمایا نا بھئی آپ اور ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ کس لیے برپا کیا گیا ہے؟ کس لیے تمہیں نکالا گیا ہے؟ اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم جو ہے نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، اللہ پر ایمان رکھے، اور اللہ یہ سارا نظام جو ہے ختم نبوت کا سلسلہ اللہ کے رسول پر ختم ہو گیا، لیکن مشن جو ہے نبیوں والا مشن وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ جو جلسے کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ اس دنیا میں اب منقطع ہو گیا، لیکن یہ جو مشن نبیوں کا تھا اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ پیغام قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ وہ مشن ختم نہیں ہوا ہے، وہ کام ختم نہیں ہوا ہے، نبیوں کا سلسلہ موقوف ہے، لیکن ان کے کام کو اس دنیا کے آخری انسانیت تک پہنچانے کا کام ہمارے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی اگر تمہیں میری پہنچے اسے دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ اور ایک بہت مشہور مقولہ ہے جس کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے، لیکن بہرحال مقولہ بھی ہے، بہت یعنی کہ کہنا چاہیے کہ سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل و مقولہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگے، اور کی طرح ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء وہ محدود وقت کے لیے آیا کرتے تھے، وہ محدود جگہوں کے لیے آیا کرتے تھے، جو ذمہ داریاں ان کو دی جاتی تھی وہ پوری کیا کرتے تھے۔ اس امت کے علماء وہ کام کریں گے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اس انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری علماء کی بھی ہیں اور ہم سب کی ہیں، اس لیے کہ ہم اس امت کا ایک فرد ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور بہت افسوس ہوتا ہے عام طور پر، مجھے آج بتائیے آپ یہ بات کہ اس وقت مدارس کی بھرمار ہے، مکاتب کی بھرمار ہے اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے ہیں اور بہت ساری جو محنتیں، اور ہر محنت قابل رشک ہے، کسی محنت کی تنقیص نہیں ہے اور کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کسی بھی کونے میں اگر کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو کیا ہمارے عام آدمی، عام افراد، غیر پڑھے لکھے جاہل افراد تو چھوڑ دیجئے، کیا تعلیم یافتہ افراد بھی ان فتنوں کا شکار نہیں ہوتے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے نبی
نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن کے سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی کی ہے۔ یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، اور ہم نے اس منصب کو ادا کرنے میں جو ہے ہم ناقص رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کے افراد معمولی فتنے جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو مسل دیا جائے تو ان کا نام دنیا سے ختم ہو جائیں، لیکن ویسے فتنوں پر بھی ہمارے افراد جو ہیں ملوث ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ جائزہ لیجئے، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک بہت اللہ کا کرم رہا ہے یہاں پر مسلمانوں کے اوپر، کتنے سالوں تک، کتنی صدیوں تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومتیں کی ہے، آپ جانتے ہیں، پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی حکومت اس ملک سے ختم ہوئی، اس کے بعد چاروں طرف سے اس ملک کے اندر سب سے بڑا حملہ کس چیز پر کیا گیا؟ وہ مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اسلام کے اوپر کیا گیا، اس ملک کے اندر چاروں طرف سے۔ اس لیے کہ جب یہ حکم یہاں پر انگریز آئے اور یہاں پر انگریز قابض ہوئے، تو اس وقت جو لوگ حکمران تھے وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کو ختم کر کے انہوں نے یہاں کی حکومت پر قبضہ کیا تھا، اس لیے ان کا زیادہ زور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب سے دور کرنے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا جو سازشی کام کیا وہ یہ کیا کہ ان کو ان کے دین و ایمان سے دستبردار کس طرح کیا جائے۔ کئی محنتیں اس کے لیے کی گئی۔ ہمارا جب متحدہ ہندوستان تھا، جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت جو ہے ہمارے اس ملک کے اندر قادیان سے ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ کس کی سازش تھی؟ تاریخ گواہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ دشمنان دین و اسلام کا پیدا کردہ تھا، اور ابھی بھی اس وقت جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں، مستشرقین کی شکل میں انگریزوں نے جو ہے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، الحاد کی لہریں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تحقیق کریں تو بہت بڑے بڑے دماغ اسلام کو جو ہے دنیا سے ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت تو ٹھیک ہے، بہت زمانہ ہو گیا اس کو، اس وقت ابھی شکیل بن حنیف کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اور وہ فتنہ جو سر اٹھا چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سر اٹھا چکا ہے بلکہ بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دیندار نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کے تدارک کی کوئی فکر نہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو آگے تک پہنچاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بارہا سنتے رہتے شکیل بن حنیف، علماء جو ہیں اپنی لگائے ہوئے ہیں اپنی فکروں کو اس کے تدارک کے لیے، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے بھی یہ بات کی کوشش کی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ شکیل بن حنیف کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے؟ میں اس کی پوری تاریخ نہیں بتاؤں گا، وقت محدود ہے، مجھے اندازہ ہے میرے بعد اور ایک مقرر ہیں، لیکن میں اس کی تاریخ نہیں بتاتے ہوئے خالی آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے اور یہ جو اپنے پنجے گاڑتے جا رہا ہے، اس کو روکنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا تدارک کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بچے اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آج میں اور آپ سب سے بڑی کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل سنور جائے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہر باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، ہر باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے اس پورے قدوئی نگر علاقے کے اندر ایک باپ آپ کو ایسا ملے گا جو یہ سوچے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ کیا آج یہ مزاج بنا ہوا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو، اور مستقبل دنیاوی نہیں، مستقبل اخروی، اس کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ آج دنیا بھر کی تعلیمات ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور دنیا بھر کی جو ہے ڈگریاں اس کو دے رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے ہم فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو خدا را
اس وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جس طرح دنیاوی ترقی کی فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان بچوں کی جو ہے اخروی فکر کو بھی جو ہے ذہن میں رکھیں۔ بچوں کی آخرت کو بنانے کی طرف توجہ دی جائے۔ خاص طور پر بچوں کی آخرت بنانے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عالم دین آپ کو تعلیم کے خلاف نہیں ملے گا، لیکن کیا تعلیم صرف یہی ہے کہ اس کے پیٹ کا نظم کر دیا جائے؟ اس کی قبر کا، اس کی آخرت کا، اس کی جنت کا کوئی چیز کی فکر نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ ایک واقعہ ذہن میں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے کو ایک سوچنے کا ایک لمحہ ملے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بچی ہے جس کا نام معراج، اور اس بچی نے IAS کا جو ہے ایگزام پاس کیا ہے۔ وہ صاحب جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بچی کا انٹرویو لینے کا اتفاق ہوا۔ IAS کے ایگزام کو اس نے پاس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے بہت جو ہے انٹلیکچوئل ہونا پڑتا ہے، دماغ دار ہونا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی انٹلیکچوئل تھی، دماغ دار تھی، تبھی تو اس نے وہ ایگزام پاس کیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس کا انٹرویو لینے کی نوبت آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ IAS کا ایگزام پاس کیا تو کہا کہ میرا نام معراج ہے۔ معراج۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا واہ واہ ماشاءاللہ معراج ہے تو ہو سکتا ہے والدین نے جو ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے بڑا معجزہ ہوا تھا معراج کا، اس کی طرف شاید نسبت رکھی ہوگی۔ پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو سوچتی رہی، کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کا آپ کے نبی کو جو معراج ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آپ کے نبی کو معراج ہوئی تھی؟ بولے نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہیں سوچو آپ نے کبھی گھر میں سنا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ جو معراج ہیں ہمارے اور آپ کے جو پیغمبر تھے ان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کروائی تھی اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ کہا کہ دیکھو اچھا بتاؤ نام تمہارا جو ہے معراج اس کا ہی معنی بتا دو۔ تو وہ بچی جو اتنا جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام اس نے پاس کیا ہے، جب نام پوچھا گیا تو وہ نام کا معنی پوچھا گیا تو بچی جو ہے حیران ہے، سر کھجا رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ میرے نام کے معنی کیا ہے معراج کے۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا شاید میرے نام کے معنی میرا راج ہو سکتا ہے۔ میرا راج۔ کتنی افسوس کی بات، ہائیسٹ ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو ہم جو روحانی تربیت ان کی ہونی چاہیے، جو ان کی آخرت کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے، یہ فکر کہ دنیا میں کیسے کامیاب ہو جائیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ فکر کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے بچے کے اور بچی کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ وقت بہت محدود ہے، ٹکڑا بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بہت زیادہ باتیں نہیں بتاؤں گا۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے والد نبی ہے، ان کے بھی والد نبی ہے، ان کی رحلت کا وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے، اس نزا کی کیفیت میں حضرت یعقوب اپنے بچوں کو جمع کر کے، اور بچے کون ہیں؟ بچوں میں بھی ایک نبی ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ جو ہیں قطب اور ابدال کے درجے کے لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب ان کو جمع کر کے پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، کہ بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حیرت کی بات ہے نا، ایک نبی اپنے بعد ایک نبی ہیں، ان کا سلسلہ پورا جو ہے اوپر کا نبیوں کا ہے، وہ نبی اپنے اولاد سے پوچھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حیرت کی بات، یعنی تصور بھی ہو سکتا تھا کہ اولاد جو ہے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر اور دین اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کریں گے، لیکن نبی کو فکر ہے اپنے نبی بیٹے کی اور اپنے قطب اور ابدال کے درجے کے اولاد کی کہ میرے بعد انہوں کس کی عبادت کریں گے، اور آج ہمیں ذرہ برابر فکر نہیں۔ تو میں آپ سے ایک ہی بات دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ جو حالات ہے
جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر تو ہزار ایسے مسائل ہیں کہ علماء کی نیند کو ان مسائل نے جو ہے اٹھا کر پھینک دیا ہوا ہے۔ کتنے مسائل ہیں ہماری یہ حکومت جب سے آئی ہے، موجودہ حکومت، کتنے مسائل یہاں پر جو ہیں رات دن ہوتے جا رہے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہوا، گوونش کا مسئلہ ہوا، ماب لنچنگ کے مسائل ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل آ رہے ہیں۔ ان سارے مسائل کے باوجود یہ سارے فتنے بھی آ رہے ہیں۔ ان کے سد باب کے لیے ایک ہی بات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت، دینی تربیت کی طرف توجہ دیجیے، اور خاص طور پر ایک التماس کروں گا کہ اس وقت اسلام سے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو خطرناک سازش کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آج کے نوجوانوں کو علماء سے دور کیا جائے، علماء سے دور کیا جائے۔ علماء واسطہ ہے۔ علماء کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ ان کی وراثت جو ہدایت کی ہے، ان کی وراثت جو نبوت کی ہے، ان کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے۔ اور مسلمانوں کے اور نوجوانوں کے علماء کے اوپر سے اعتماد کو آج متزلزل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ ان بچوں کو علماء کے ساتھ وابستہ کرنے کی تعلیم دیجیے، علماء کے ساتھ وابستہ رہیے۔ اپنے نہ صرف جو ہیں دینی معاملات بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی علماء سے مشورے کرنے اور ان کی ہدایات پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ حضرت مولانا مفتی صاحب بھی ابھی تشریف فرما ہیں، اس لیے میں اتنی مختصر بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ کے چشم باز کردی مرادات جانے کا حضرت مولانا سید آصف صاحب ندوی نے بڑی اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نے ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنا ہو، اور انشاءاللہ ہم دل کے کانوں سے اس کو سنیں اور سنا ہوگا یقیناً، اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے جلسے کی آخری کڑی ہے جو ہمارے اس جلسے کے صدر بھی ہے اور جن کا بیان ایمان افروز ہوتا ہے، روح پرور ہوتا ہے، دل نشیب ہوتا ہے، انقلاب آفرین ہوتا ہے، جو اپنے وقت میں ایک باکمال